امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں زمین خرید کے جو لشکر سجایا، اس لشکر کو دیکھیے۔ عباس جہاں ہور وہی مسلم، جہاں مسلم وہی اون، جہاں اون وہی محمد، جہاں محمد وہی قاسم۔ حسین نے نہ جانے کتنے مزاجوں کو کربلا میں ایک جگہ جمع کر دیا، اور مزاج ہی نہیں، کربلا میں رشتوں کے عناصر بھی دیکھیے۔ کربلا میں چچا بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، چچا بھی ہیں، بھتیجی بھی ہیں، باپ بیٹا، باپ بیٹی، بہن بھائی، بھائی بہن، بہن بہن، بھائی بھائی، سب رشتے کربلا میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کربلا کے میدان میں حسین نے مزاجوں کو بھی ایک جگہ جمع کیا، فکروں کو بھی ایک جگہ جمع کیا، رشتوں کو بھی حسین نے کربلا کے میدان میں ایک جگہ جمع کر دیا۔ مجلس اعزا، یہ خود رشتوں کا احترام ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنے مرنے والے کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں جن رشتوں کا احترام ہم مرنے کے بعد اتنا کرتے ہیں، انہی رشتوں کا احترام اگر ہم مرنے سے پہلے بھی کرنے لگیں تو ہماری یہ زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری وہ زندگی بھی سنور جائے گی۔ رشتے دیکھنے ہیں تو اہل بیت کے گھرانے میں دیکھیے کتنا احترام تھا رشتوں کا، ورنہ کبھی دیکھا ہے دنیا نے اپنے بچے کی محبت کے لیے ماں کا بند کفن ٹوٹ گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر بیمار ہو بھی جائے نا تو کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی سلسلے سے ہم شہزادی تک آئے ہیں تاکہ شہزادی کی بارگاہ میں دیا گیا آنسوؤں کا نذرانہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب بن سکے۔ کسی گھر میں کوئی ماں بیمار پڑی ہو بہت دنوں سے، تو گھر میں عجب سا سناٹا رہتا ہے، اداسی سی رہتی ہے، بچے پریشان رہتے ہیں، اور اگر وہی ماں ایک دن ٹھیک لگنے لگے تو گھر میں بہاریں سی آ جاتی ہیں، عید کا سا ماحول ہو جاتا ہے۔ بچے پڑوسیوں کو بھی روک روک کے بتاتے ہیں کہ آج ہماری اماں اچھی لگ رہی ہے۔ علی گھر میں داخل ہوئے، حسن حسین دوڑ کے لپٹ گئے، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہے۔ کیسے پتہ چلا آج اماں اچھی لگ رہی ہے؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے، آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس آراستہ کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا، ہائے فاطمہ زہرا۔ علی دوڑے اس حجرے کی طرف جہاں شہزادی فاطمہ آرام فرما رہی ہے۔ علی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، شہزادی نے چادر کی اوٹ سے جھانک کے دیکھا۔ علی نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مظلومی سنیں گے؟ کس کی مظلومی؟ شہزادی کی نہیں، مولا علی کی مظلومی محسوس کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں فاطمہ، زہرا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجئے گا۔ تڑپ گئی شہزادی، یا علی میرے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ کیوں گئی ہیں شہزادی؟ کس وجہ سے رخصت ہوئی ہیں؟ وہ پسلیاں جو علی کے لیے زہرا نے توڑوائی تھی، ان پسلیوں کے سبب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس یہ روایت پیش کرنی ہے اور یہ منظرنامہ پیش کرنا ہے، مصائب تمام ہو جائیں گے۔
یہ دروازہ گرنے کا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹنے کا پورا منظرنامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے بیت الاحزان میں۔ مجھے پتہ آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں، لیکن حوالہ بس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں کسی طریقے کے اشتباہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور حوالہ بھی شیخ عباس قمی کا دیا ہے، جن کو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہو، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دروازے کے باہر شور اٹھا، اندر سے شہزادی نے آواز دی، کیسا شور ہے دروازے کے باہر؟ باہر سے آواز آئی، علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کیسے اندر آ جاؤ گے؟ کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہ اندر تو حسن و حسین رہتے ہیں، کہ کوئی بھی رہتا ہوں دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازے میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ بس اس جملے میں میری طرف دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ جانیں شہزادی سے آپ کی محبت جانیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازہ جل رہا تھا اور شہزادی دروازے کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو ایسے لگا کے کھڑی تھی، اس طرح لگا کے کھڑی تھی، دروازہ جل رہا تھا۔ اوپر کی لکڑی جل کے ٹوٹ کے گری، وہ جگہ نمودار ہو گئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جگہ کا نمودار ہونا تھا، ظالم کا تازیانہ لہرایا، تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی زہرا کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، نہ، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہو کہ شہزادی فاطمہ کو سکون ملے، اس کو رونا ضرور چاہیے۔ اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے نا، تو آپ میں سے بہت سے جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، رونا نہ آئے نا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیجئے، کوئی باہر سڑک پہ آپ کی چھوٹی سی بہن کو روکے، زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سکینہ کو یاد کر کے رو لیا کیجئے۔ سکینہ کربلا سے شام تک تماچے کھاتے کھاتے چلی گئی، جوان سجاد دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ جانتے ہیں عزادارو، شیخ آگے لکھتے ہیں کہ شہزادی ہمت نہیں ہاری، دروازے کو پیچھے سے پکڑ کے ایسے ہی کھڑی رہی کہ میرے ہوتے میں تمہیں علی تک نہیں جانے دوں گی۔ جب باہر کھڑے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ جب تک زہرا پیچھے سے نہیں ہٹے گی ہم اندر نہیں جا سکتے، تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا ناپاک پیر اٹھایا اور اتنی تیزی سے دروازے کو دے مارا کہ ادھر دروازہ گرا، ادھر فاطمہ زہرا زمین پہ گری۔ شیخ آگے لکھتے ہیں کہ شہزادی اب بھی ہمت نہیں ہاری، شہزادی جلدی سے زمین سے اٹھی اور جس جگہ سے دروازہ ٹوٹ کے گرا تھا وہاں اپنے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی۔ جب باہر کھڑے لوگوں نے محسوس کر لیا جب تک زہرا درمیان سے نہیں ہٹے گی ہم علی تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتے، تو ایسا ستم زہرا پہ ڈھایا کہ مدینے کی زمین کو زلزلہ آیا ہوگا۔ وہ شخص آگے بڑھا، اس کے بغل میں نیام تھی، نیام میں تلوار تھی، اس نے نیام کو نکالا، نیام کو پلٹا اور قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ اتنی تیز مارا کہ زہرا پسلیاں پکڑ کے گر گئی۔ فضا دوڑو، میرا محسن مارا گیا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول و آل رسول کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے۔ وہ لیجیے عزادارو، اب شیخ لکھتے ہیں مصائب اگر سخت ہوں تو میرے ہاتھ جڑے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، بس آخری منظرنامہ ہے، مصائب تمام ہو جائیں گے۔ عزادارو، شیخ لکھتے ہیں کہ لوگ گھر کے اندر لوگوں نے داخل ہونا شروع کیا، لوگ گھر کے اندر جا رہے ہیں، شہزادی زہرا زمین سے تیزی سے اٹھنا چاہتی ہیں۔ اسی درمیان ایک شخص لوگوں کے درمیان سے الگ ہو کے زہرا کی طرف بڑھا۔ کوئی یہ سوچ نہ سکا کہ وہ شخص کیا کرنے والا ہے۔ وہ شخص زہرا کے قریب آیا، ادھر زہرا اٹھنا چاہتی تھی، وہ شخص زہرا کے نزدیک آ کر زہرا کے رخسار پہ اتنی تیزی سے اس نے تماچا مارا
کہ زہرا کے کانوں کے گوشوارے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئے۔ زہرا نے آواز دی، بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا بابا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ایک خطیب مجلس یہ مسائب پڑھ رہے تھے، درمیان سے شخص کھڑا ہوا، سر و سینہ پیٹ کے رونے لگا۔ خطیب مجلس نے پوچھا، بھائی آپ کو ان مسائب میں ایسی کون سی مصیبت ہے جو دل پہ جا کے لگی ہے، جو آپ اتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس رلا رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا، بھائی مصائب تو میں شہزادی فاطمہ کے پڑھ رہا ہوں، تجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس کیوں رلا رہا ہے؟ اب معلوم ہے وہ شخص کیا کہتا ہے کہ سرکار میں نے ایک دن اپنی بیوی کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ بزرگان میرے سر کا تاج ہیں، اللہ ان کی عمر دائمی فرمائے۔ میں اپنے جوانوں کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنی بیٹی کو مارا نہ کیجیے، اور بیٹی ہی نہیں اپنی بیوی کو بھی نہ مارا کیجیے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا، کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے زوجہ کے رخسار پہ تماچا مارا، 4-5 گھنٹے کے بعد میری بیوی میرے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مجھ سے کہتی ہے کہ آپ میرے مالک ہیں، میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے آقا ہیں، میں آپ کو اپنے اوپر حق دیتی ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں، چاہے تو مجھے مار بھی سکتے ہیں، لیکن یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، بس آج کے بعد اتنا خیال رکھیے گا میرے رخساروں پہ تماچا کبھی میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا، اس لیے کہ جب سے آپ نے تماچا مارا ہے میری بیٹیاں مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہیں، اماں یہ رخسار پہ نشان کیسا؟ سرکار میں یہی سوچ کے پریشان ہوں، جب زینب و ام کلثوم نے پوچھا ہوگا اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، زہرا نے کیا بتایا ہوگا، زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا، زہرا نے اپنی بیٹیوں کو کیسے اطمینان دلایا ہوگا جب پوچھا ہوگا زینب و ام کلثوم نے، اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا، زہرا نے کیا بتایا ہوگا، زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔